نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به انا اجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني أمرؤ صائم متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ دراوی نے آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان دیاں ساریاں نیکیاں 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک ودائیاں جاندیاں۔ انسان دیاں نیکیاں اللہ تبارک و تعالی جو چاہے ایک نیکی تو 10 کر دے یا پھر 10 تو 700 گنا تک ودا دے، اے اللہ تبارک و تعالی دی رحمت ہے اور انسان دی نیت ہے کہ اس نے کیڑی نیت لے کے رب تعالی نو خوش کرن واسطے نیکی کیتی ہے۔ اس نیت دے مطابق اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت دے نال ایک نیکی نو 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک وداندا ہے۔ اور اس چیز دی گواہی قرآن کے اندر موجود ہے، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لائے تے اس دے واسطے اس جیسیاں 10 نیکیاں نے۔ ایک اور جگہ تے فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اس دی مثال اس دانے دی طرح جس نے اگائی 7 بالیاں، ہر بالی دے وچ 100 دانے، یعنی 700 تک اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت دے نال اپنے کرم دے نال اجر عطا فرمائے۔ اور فرمایا رب تعالی فرمانا ہے سوائے روزے دے، سوائے روزے دے جڑیاں دوسریاں نیکیاں نے 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا سوائے روزے دے، فرمایا کیوں؟ کیونکہ روزہ تے میرا ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں۔ رب تعالیٰ نے باقی ثواب دسے نے، روزے دے بارے فرمایا کہ روزے دے علاوہ روزے نو کچھ نہیں پانا، روزے دے علاوہ فرمایا روزہ تے میرے واسطے اور اس کا اجر ہی میں دیاں گا، اس کا اجر میں دیاں گا۔ یعنی دوسریاں دی نیکیاں معین کیتیاں نے رب تعالیٰ نے، لیکن روزے دا ثواب رب تعالیٰ نے مخفی رکھیا ہے۔ اور فرمایا کہ جدو ہے ہی میرے واسطے، کیونکہ عام روٹین دی اندر مثال دے طور تے میں نماز پڑھنا، میں اس واسطے پڑھدا ہوں تاکہ پنڈ والے آکھن یار ساڈا قاری صاحب ہی نماز پڑھدے، پاور ہی پڑھدے نے تاکہ لوگ آکھن چلو نماز پڑھدے نے۔ ہو سکتے ساڈی نیت ہوے اس طرح دی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جڑا کسی نو پتہ نہیں چلدا کہ اس شخص نے روزہ رکھیا ہے یا نہیں رکھیا۔ روزہ تے بندیاں نو خوش کرن واسطے ہے نہیں ہے، اے تے بندے تے رب تعالی دا معاملہ ہے۔ اے معاملہ بھی بندے دا، انسان دا اور اس سے رب دا معاملہ ہے۔ تے اللہ تبارک و تعالی نے کی ارشاد فرمایا کہ روزہ ہے ہی میرے واسطے، میں ہی اس کی جزا دوں۔ روزہ ہے ہی میرے واسطے، روزہ ہے ہی میرا تے میں ہی اس کا اجر دیاں گا۔ اور فرمایا اس شخص نے میرے واسطے اپنی شہوت، اپنا کھانا پانی چھڈیا، اپنی شہوت بھی چھڈی ہے، اپنا کھانا بھی چھڈیا ہے، صبح صادق تو لے کے نماز مغرب تک، اذان مغرب تک کھانا بھی چھڑ دیتا ہے، سب کچھ چھڑ دیتا ہے، صرف اور صرف اس واسطے کہ میرے رب دا حکم، اور کوئی گل بات نہیں، یہ سمجھ کے کہ میرے رب نے حکم دیتا ہے کہ صبح صادق تو لے کے اذان مغرب تک، غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا۔ اس شخص نے صرف اور صرف اس واسطے چھڑ دیا۔ فرمایا روزے دار نو 2 خوشیاں دتیاں جان گی، ایک خوشی افطار دے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب دے ملن دے وقت۔ ایک خوشی انہوں افطار دے وقت محسوس ہوندی ہے،
کیونکہ پورے دن کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے، جب روزہ افطار کرتا ہے جسم دے اندر ایک عجیب قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ یا رب تیرا شکر ہے کہ میں تیری رضا کی خاطر روزہ رکھیا سی، میں اس روزے نو مکمل کر۔ ایک خوشی اس وقت، اور دوسری خوشی رب دے نال ملاقات دے وقت، کیونکہ اس دے وہم و گمان دے اندر نہیں ہونا کہ میرے رب نے مینوں کس طرح دا انعام عطا کرنا ہے۔ آدھے جدوں کوئی سرپرائز ملے نا، پتہ نہ ہوئے کہ اگلے بندے نے کی انعام دینا، کوئی بڑا سارا انعام لگ جائے تے بندے دی، انسان دی خوشی دی انتہا نہیں رہندی۔ اگر بندہ بندے نو سرپرائز دے، کوئی بڑا انعام دے تے بندے دی خوشی دی انتہا نہیں ہوندی، تے رب تعالی کوئی چھوٹا انعام تے نہیں عطا فرمائے گا، جس نو مخفی رکھیا گیا ہے۔ قیامت دے دن جدوں اللہ تبارک و تعالی انعام و اکرام عطا فرمائے گا تے انسان دی خوشی دی انتہا نہیں ہوگی۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک خوشی افطار دے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب دے نال ملن دے وقت۔ میں روزہ دار دی بو، خون دی بو اللہ دے ہاں مشک دی خوشبو تو ہی بہتر ہے۔ اور میں روزہ ڈھال، روزہ ڈھال ہے۔ پہلے جدوں تلواراں دے نال جنگ کردے سن نا، سامنے ایک لوہے دی ڈھال بنی ہوئی ہوندی سی تاکہ اگلا وار کرے نا اس ڈھال دے اوتے تلوار لگے، جسم دے اوتے نہ۔ اسی طرح فرمایا روزہ ڈھال ہے، یعنی تہاڈی طرف کسی دی کوئی تانا تشنی نہیں ہوے گی، آخر کہ چھڈو یار تسی بھی گناہاں تو بچ جاؤ، آکھو یار میں روزے دار ہاں، مینوں کی گالی دے، میں روزے دار ہاں، میں دی کی غیبت کراں۔ یعنی تمام گناہ اس ڈھال تو پیچھے پیچھے رہن گے، تہاڈے قریب نہیں آن گے۔ اس واسطے فرمایا جدوں تہاڈے وچوں کسی دے روزے دا دن ہو، یعنی روزے دار ہو تے نہ بری گل کرو اور نہ ہی شور مچاؤ، کسی دے نال بری گفتگو بھی نہ کرو، کسی دے نال لڑائی جھگڑا بھی نہ کرو۔ اگر تانوں کوئی گالی گلوچ یا لڑائی کرے تے کہہ دو میں روزے دار۔ اگر کوئی دوسرا تہاڈے نال بدتمیزی کردا ہے، کوئی اس طرح دا معاملہ کردا ہے، حضور فرماندے نے اس بندے نو کہہ دیو کہ یار میں روزے دار، میں تیرے والی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ اس واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، انسان گناہوں تو بچ جائے۔ اور یاد رکھو بعض علماء کرام فرماندے نے جس طرح رمضان مبارک دے اندر ایک نیکی 700 گنا تک جاندی ہے نا، نفل جڑے نے نا فرضاں دے برابر ثواب ہے، گناہ بھی اسی طرح ہی گناہاں تو بھی بچیو۔ انج نہ آکھیو کہ نیکیاں تے واہ ساریاں نے تے کوئی نہیں اسی روزہ بھی توڑ چھڑیے، اسی اندر بادشاہی بے حیائی بھی کر چھڑیے، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں گناہ بھی اسی طرح۔ دعائے خالق کی کائنات مالک کے السماوات، تانوں مینوں اسی ساری دنیا دے اندر رہندے ہویاں فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے طرح سانو پورا مہینہ باجماعت نماز پڑھن، نماز تراویح ادا کرن اور روزہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔